بہت غریب ہوں، مجھے 2 بچیاں ہیں، میں ان کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھے آنسو آ جاتے ہیں۔ نہ کرے ایسا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے نبی کا واسطہ ہے، میرے ساتھ مدد کرو۔ میں بہت السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور سٹوری لانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے چوکیبل میں کیا تھا۔ یہ بالکل سیم طرز کا ایک کیس ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ میرا بھائی یہاں کے جو لوکل ہے، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ یہاں ایک غریب معذور بھائی جو صحت مند تھا، اپنی مزدوری کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کو اچھی طرح سے کھلا پلا رہا تھا۔ اس کا نام ہے فاروق احمد جنگل، اور یہ اصل میں ماگام کے رہنے والے ہیں، اور یہاں پہ اب ان کی شادی ہوئی، یہاں پہ گھر جمائی ہے۔ اور ان کا جو میں نے اس کی جو ڈاکیومنٹس میں ابھی پڑھ رہا تھا، یہ 80% ڈسیبل ہو چکا ہے، 80%۔ اب یہ کام کرنے کے لائق نہیں رہ چکا ہے۔ یہ پہلے نجار تھا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کی معاونت کے لیے آگے آئیں گے۔ میں ان کی معاونت کے لیے آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، گھر کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ایک بزرگ سسر ہے اس کا، اور اس کی بیوی جو بات بھی نہیں کر سکتی، جو اس کے اہل بھی نہیں ہے، جو آپ کو بتا سکے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اس دور میں میں اس وقت ایک دور دراز علاقہ جو چائلڈ پتی کہتے ہیں، میں وہاں پہ ہوں۔ اس کی یہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ان بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس گھر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اب آگے آنا ہوگا۔ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہم اس کرتوے کو نبھائیں گے، اور اس بھائی کے لیے آپ کا جو بھی ہے قدمے کلمے سخنے آگے آئیے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، یہ ایک جنگلی علاقہ ہے، یہاں کل برف پڑے گی، اس گھر کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ ہم نے بھی جب یہاں کے جو لوکل ہے، جو ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ کے لیے کام ہے، برائے مہربانی آپ آئیے یہاں پہ۔ ہم نے بھی اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر ہم آگے آئے، اور میں اس سے بھی بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا کیا کہانی ہے اصل میں۔ یہ ذہنی طور مجھے نہ لگے، وہ اس کا جو ذہنی توازن بہت اچھا ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ٹانگیں اب چل نہیں رہی ہے، یہ دونوں ٹانگوں سے بیکار ہو چکا ہے۔ اس کو نروس سسٹم کا کوئی ایشو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی میں ایک نرو ہوتی ہے، وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اب کام کرنا چھوڑ چکی، اس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں، میں آپ کو ویژولز میں دکھاؤں گا۔ یہ ابھی واش روم گیا تھا، یہ کیسے آ رہا ہے کہ رگڑ رگڑ کے کیسے پہنچا یہاں پہ۔ ہم نے کہا اسے ہم سہارا دیں گے، لیکن اس نے کہا میں خود آتا جاتا ہوں۔ لیکن اب جب آدمی مفلس بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے، لیکن کیا کرے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ نے بھی جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان پہ آزمائش کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے آپ کو مال دیا ہے، یہ میری راہ میں استعمال کرنا، اب میری راہ میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی لیے صاحب ثروت لوگوں کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ ایک ویریفائڈ کیس ہے چائلڈ پتی کے اندر۔ ان کا نام ہے فاروق احمد جنگل، اور یہ اس وقت یہاں چائلڈ پتی میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کیا آج اس سے بات کریں۔ یہ یہاں کی جو مسجد ہے، ان کی ایک لیٹر ہے، یہاں کی جو سرپنچ صاحبہ تھی، سابقہ سرپنچ صاحبہ، اس کی ایک لیٹر ہے، اور میں نے اس کے سارے ڈاکیومنٹس دیکھے۔ کہیں نہ کہیں پہ اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل جل کر قدم بڑھائیں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھ کر صدقے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ خدا کرے یہ ویڈیو ان تمام صاحب ثروت لوگوں تک پہنچ جائے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے کہ آپ میرے غریبوں کا، میرے محتاجوں کا، میرے ان تمام لوگوں کا خیال رکھو گے اپنی مال کی صورت میں، تاکہ جب روز محشر میں جواب دہی ہوگی، آپ کا سر بلند ہوگا فخر سے کہ میں نے آپ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر، میں نے اپنا مال، اپنی جو زکوٰۃ دینی تھی، وہ میں نے صحیح لگائی۔ اور اسی سلسلے میں آج میں یہاں آیا ہوں، اس بھائی سے بھی بات کروں گا، لیکن آپ سبوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میری ایک ادنا سی ایک گزارش ہے آپ سبوں سے، آپ آگے آئیں گے، اس میرے بھائی کو جتنا بھی آپ تعاون کر سکیں گے آپ کیجیے تعاون۔
میں اسی سے مخاطب ہوتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम फारूक अहमद है. मैं द्रगमुला चायलपति में इस वक्त रहता हूँ. मैं असली हंदवाड़ा मागम उछर का रहने वाला हूँ. यहाँ घर जमाई हूँ. मेरा नाम फारूक अहमद है. मैंने पहले भी बोला. फारूक साहब, ये कैसे हुआ, कब से हुआ ये तुम्हें, ये दर्द शुरू कब से हुआ? 2016 में मेरी टांग को दर्द हुआ. फिर 2017 में मेरी बाजू में और टांग कमज़ोर होगी. 2023 में मैं बिल्कुल एक ही जगह में बैठ गया. मैं चल नहीं सकता हूँ. मैं बिल्कुल बैठा हूँ. तो मैं टीसी करके बाथरूम जाता हूँ और वहाँ से धीरे धीरे आधा घंटा लगता है मुझे किचन में वापस आने तक. तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ. मुझे 2 बेटियाँ हैं, एक बीबी है और बूढ़ी माँ है. घर में कमाने वाला कोई नहीं. मेरा ससुराल भी बूढ़ा है, कम से कम 70 साल उम्र है उसकी भी. उसने मुझे लाया था इसलिए कि मुझे आराम आएगा, लेकिन उस आराम के बजाय उसको भी आज अजाब हो रहा है. तो मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आगे शेयर करो और इसको आगे आगे ले जाओ. जिसके पास जो भी है, जिसको जो अल्लाह तौफीक देता है, वो मेरे साथ मदद करो. मैं बहुत गरीब हूँ. मुझे 2 बच्चियाँ हैं. मैं उनकी तरफ जब देखता हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं. ना करें ऐसा. अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे. आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अपने नबी का वास्ता है, मेरे साथ मदद करो. मैं बहुत गरीब हूँ. सर्दी का मौसम आने वाला है. मेरे घर में कोई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सूत्रा नहीं, कोई. मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा करो. ना मेरे पास बच्चा है, ना कुछ है, ना कोई कमाने वाला है. मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, मेरे वीडियो को शेयर करो, आगे ले जाओ और मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ डालो कि जिससे मेरा चूल्हा भी जल जाए, मेरी बच्चियाँ भी आराम करें और इनकी पढ़ाई आगे आगे चलती चले. ये ज़रूरी है कि आपको बताऊं, जब मैंने इसकी जो ये डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, ये लाइलाज बीमारी है. अब इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है. ये बाहर जाता भी, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना हम कोशिश करते हैं इसको खड़ा करने के लिए अपनी टांगों पर, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है. और इस वक्त जिस तरह से इस भाई ने अपनी बात रखी, मेरी भी आपसे अदबन गुजारिश है, एक बड़ी एक मुखलिस गुजारिश है आपसे. आगे आइए, माली ताउन करें. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे उसका, क्योंकि हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है. इस जहाँ से किसी ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ इतना लिया कि जब आपने सदका दिया, जो अपनी इबादत की, उसका मुआवजा आपको मिलेगा रोज़ महशर में. और जब आप अल्लाह के यहाँ जो साहिब सरवत लोग हैं, जब अल्लाह के दरबार में आप खड़े हो जाएंगे और आपसे ये ज़रूर सवाल पूछा जाएगा, मैंने माल दिया था उसे कहाँ खर्च किया. और ये आपके सामने एक आजमाइश है. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आप आगे आएंगे माली हैसियत में. जो भी आपकी माली हैसियत है, आप इसी स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा. आप उस पे ज़रूर जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और इसी स्क्रीन पे इस भाई का पासबुक भी मिल जाएगा. बराई मेहरबानी इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइए और अपनी तरफ से जो भी आपको कदमे कलमे सुखने जो भी आपसे तावन हो सकेगा, प्लीज़ आप करें. मुझे इजाज़त दीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.